یہ ملک کرپٹ ہے. اور تیسرا, آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. کوئی ایک بیوقوف بھی ہوگا جو آپ کا قرضے کا نیریٹو سنے گا, جو آپ کے یعنی کرپشن, اپنے ملک کی بدنامی سنے گا, اور اس کے بعد کہے گا میں پاکستان میں جا کے انویسٹ کروں. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر, ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں, اور ہم بحث کر لیتے ہیں. لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دیں قوم کو. آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اس ملک کی تباہی آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے. کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا, اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا. لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی, وہ جو ادارے ہیں ان کا. لیکن آپ نے ایڈ کیا, چلے اسی پہ لے لیتے. آپ نے کہا جی 30,000 ارب پہ مجھے ملا. 30,000 ارب پہ انہوں نے 10 سال میں قرضہ لے گئے. 6,000 ارب تھا مشرف کے زمانے میں. مشرف صاحب کو 38 بلین ڈالر جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ملا. ان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اس وقت وار آن ٹیرر کے اگینسٹ پارٹنر تھے یہ ملک جو تھا. لیکن یہ جو قرضہ آپ 10,000 ارب کم کرنے آئے تھے, یعنی قرضہ اس وقت 24,958 بلین تھا. میں اس کو 25,000 راؤنڈ آف کر کے کہتا 25,000 ارب تھا. اور ادائیگیاں جو تھی وہ ذرا 30,000 ارب سے کم تھی. لیکن آپ کو شوق تھا کہ میں 30,000 ارب ساری دنیا کو پاکستان بدنام کروں. جاتے تھے آپ سرمایہ کاری کی کانفرنسز میں, اور آپ کہتے تھے کہ پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب ہے, یہ ڈیٹ سسٹین نہیں کر سکتا یہ ملک بالکل. دوسرا آپ کہتے تھے وہاں کرپشن کا انبار لگا ہوا ہے سیاستدانوں میں, یہ ملک کرپٹ ہے. اور تیسرا, آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ کہتے تھے کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. کوئی ایک بیوقوف بھی ہوگا جو آپ کا قرضے کا نیریٹو سنے گا, جو آپ کے یعنی کرپشن, اپنے ملک کی بدنامی سنے گا, اور اس کے بعد کہے گا میں پاکستان میں جا کے انویسٹ کروں. اور اس کا ایک ثبوت ہے. ہمارے زمانے میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی جو 1,700 ملین ڈالر تھی, وہ 2,780 ملین ڈالر پہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. آپ اس کو کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ 1,868 ملین پہ. خان صاحب فگر چیک کریں. یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دیں قوم کو. آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اس ملک کی تباہی آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے, آپ کے ساتھی ذمہ دار ہے. اور میں آپ کو آپ کی ذرا دکھاتا ہوں. آپ کو بڑا ایک اچیومنٹ کا شوق تھا. آپ کے دوسرے سال اور تیسرے سال کے نکالیں ساری لائبریری سے ویڈیوز اور آپ کے انٹرویوز. اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. صرف ایک ہی چیز تھی آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہاں چھوڑا ہے. ہمارا اگر آخری سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اگر 19.2 بلین تھا, میں آپ کو نمبرز بھی بتا دوں, ایوریج نکالیں گے تو بالکل انریزنیبل نہیں ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سال کا 3.1 بلین تھا ڈالر, دوسرے سال 2.8 ارب تھا, تیسرے سال 5 بلین ڈالر تھا, چوتھے سال 12.3 بلین ڈالر تھا, اور جو آپ نے ڈرم اپ کیا ساری دنیا میں 19.2 بلین ڈالر تھا. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی ضرب عضب لڑی ہے پاکستان کے لیے, فائنانس کی ہے. آپ نے کتنے دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی, اس کو کیا مفت میں ختم ہو جانی تھی؟ کہ آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی؟ ہمیں پتا ہے کہ چوتھے سال میں آپ کو میں نے نمبرز بتائے ہیں, لیس دین ایوریج پہلے 3 سال کی 4 ارب ڈالر سالانہ ہے. چوتھے سال اور پانچویں سال ہماری 12.5 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا. یہ تاکہ پاکستان کے عوام کو اندھیرے ختم ہو, وہاں روشنیاں آئیں, پاکستان ترقی کرے. اپنے ضرب عضب کے خلاف جو حوالے سے رد الفساد کے حوالے سے, سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے ہم نے جان بوجھ کے خرچ کیا کہ ان چیزوں کو عوام کو ایک امن اور سلامتی دی جائے. آپ نے تو یہ کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے 17.4 ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا. یہی ایک آپ کی یہ آپ اپنا کلیم کیا کرتے تھے. اور دوسرا بھی میں بھی بتاتا ہوں, آپ ایکسپورٹس کلیم کرتے تھے. یعنی وہ ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کا قریباً 25 ارب ڈالر تھی اور 25 پہ ہم نے چھوڑا. آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا.
اور ری فربشنگ, رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا, اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز, یونٹ پرائسز زیادہ ہوئی. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, یا تو آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ $72 بلین پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں $55 بلین تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھیں وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے $24.8 بلین پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو. باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف, رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھیں جس میں آپ نے بہتری دکھائی, ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً $17.5 ارب پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری امپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10,000 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر, ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں, اور ہم بحث کر لیتے ہیں. لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی. کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ IMF کو کوآپریٹ نہ کرو. اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں, وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے, وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز. یہ IMF کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا. لیکن جو آپ کی عادت ہے, جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں, تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی IMF وغیرہ کے ساتھ, آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا. آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں. اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا, اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا, لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی. وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں. ہم عوام 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا. تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہیں سن لیں. تو انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوآپریٹ نہ کریں IMF کے ساتھ, جب یہ حکومت آ چکی تھی. تو پروگرام بھی آپ نے کیا, اور پروگرام 2019 میں کیا. 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے, وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی IMF کا پروگرام مکمل ہوا ہے, وہ 2013-2016 ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو, 7 جون کو کابینہ نے لی, 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا. ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا IMF کے ساتھ. آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا, آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے. لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کیا کہا تھا عوام کو, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ لوگوں کے پاس اسکرین موجود ہے, اسکرین شاٹس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے, وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں.